جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث، حدیث نمبر 934. پہلے انہوں نے شروع کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھرپور طرح سے اس کے پیمانے میں اس کو بدلہ دیا جائے. مکیال الاوفا کا مطلب وہ پیمانہ جس سے کیل کیا جاتا ہے کسی چیز کو، وہ فل بھر کے ہو، پورا ثواب ملے. تو اسے چاہیے کہ جب وہ اہل بیت پر درود پڑھے تو یوں کہا کرے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اے اللہ نبی امی پر درود بھیج، و ازواجہ امہات المومنین، اور آپ کی ازواج جو مومنین کی مائیں ہیں ان پر، و ذریتہ و اہل بیتہ، اور آپ کے اولاد اور دیگر اہل بیت پر، کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. چلیں. حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. چلیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے بھیجتا ہے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. چلیں. یہی مطلب ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے فرمایا، نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ اور فرشتے 70 اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں. چلیں. حضرت رفیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محمد پر درود بھیجے اور یوں کہے، اللہ آپ کو مقعد مقرب میں، جو آپ کے قریب ٹھکانہ ہے نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دے قیامت کے دن. تو جس نے یہ الفاظ کہے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی. چلیں. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے، کھجور کے باغ میں گئے، آپ نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے. میں آیا، آپ کو دیکھنے لگا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ کی وفات تو نہیں ہو گئی. تو آپ نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، کیا میں آپ کو یہ خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، جو آپ پر درود بھیجے میں بھی اس کے لیے رحمت، میں بھی اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ پر سلام بھیجے میں اس پر سلام کرتا ہوں. چلیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ آپ نبی پر درود نہیں بھیجتے. تو دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا چاہیے. چلے بھائی. باب الدعاء فی التشہد. نماز میں نبی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. مسیح الدجال سے، اس کو مسیح کو کہتے ہیں اس لیے کہ ممسوح عینہ، اس کی آنکھ مسح شدہ ہوگی، جیسے کسی نے ہاتھ پھیر کے صاف کر دی ہو نا، کاڑا ہوگا نا، کاڑا. کیا ہو گیا جی. یا بعض نے کہا کہ یہ سیح فی الارض سے ہے، یعنی زمین میں چلے پھرے گا بہت، پوری دنیا میں جائے گا نا فتنہ پھیلانے کے لیے. چلیں. میں زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من المعصم، گناہ سے پناہ مانگتا ہوں. ومن المغرم، اور غرم کہتے ہیں کوئی چیز تاوان پڑ جائے، چٹھی پڑ جانا نہیں ہوتے. ان عذابہا کان غراما، قرآن میں آتا ہے عذاب چمڑ جائے گا ان سے. تو اس سے مراد ہے قرض، کیونکہ وہ انسان کو چمڑ جاتا ہے، تبھی لوگ قرضہ لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے جس سے قرضہ لیا وہ چھوڑے گا نہیں. اب نبی قرض سے بھی پناہ مانگتے تھے. فقال له قائل، ایک شخص نے عرض کیا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، یا رسول اللہ کتنا زیادہ آپ قرض سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مقروض بننے سے پناہ. فرمایا، ان الرجل اذا غرم حدث فكذب. اذا غرم، جب کوئی شخص مقروض ہوتا ہے تو جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو قرض لینے کو پسند نہیں کیا گیا، سمجھتے ہو؟ اور بات پہ آج لوگ تو سوچو، جب قرض لینے کو پسند نہیں کیا گیا تو بھیک مانگنے کو کتنا ناپسند کیا گیا ہوگا. بہرحال قرض لینا جائز ہے، نبی سے ثابت بھی ہے، لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. اور یہی ہوتا ہے نتیجہ، جب زیادہ قرض لینے کا عادی بن جاتا ہے انسان تو جھوٹ بھی بولتا ہے. جھوٹ کیا بولے گا، میرے پاس ہے نہیں پیسے، حالانکہ پیسے ہوتے ہیں، دوسرے اور 10 کام نکالے ہوئے ہوتے ہیں اس نے.
اور وعدہ خلافی بھی کرے گا، کل لے آؤں گا، پرسوں لے آؤں گا، یہ کہ میرا بچہ بیمار ہے، میرے ماموں کا ہی ہو گیا، میرے چاچو کا ہی ہو گیا. چلیں. تشہد آخر یعنی جو دوسری رکعت کا تشہد ہے، اسے چوتھی رکعت کا تشہد یا تیسری کا تشہد سے فارغ ہو جائے تو فلیتعوذ باللہ من اربع، 4 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، یعنی اللہ کی پناہ مانگے. کس سے؟ من عذاب جہنم، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المحیا والممات سے، ومن شر المسیح الدجال سے. تو یہ تشہد کے بعد ہم تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اکثر پڑھتے ہیں نا، تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. کبھی یہ پڑھ لیں، کبھی وہ پڑھ لیں. یوں دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال. یہ دعا پڑھنی چاہیے درود کے بعد تشہد میں. چلے. کیا؟ زندگی اور موت کا فتنہ. زندگی میں بھی فتنے ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی فتنے ہوتے ہیں، تو دونوں سے پناہ مانگنی چاہیے. فتنے میں سب چیزیں آتی ہیں، موت کی تکلیف ہے، موت کے وقت ایمان کا سلب ہو جانا، موت کے وقت ناجائز وصیت کر دینا، یہ سب چیزیں داخل ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا ایسے سکھایا کرتے جیسے قرآن کی سورت. یوں فرماتے تھے، یوں دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. رواہ مسلم. روایت کیا اس کو ایک مسلمان نے. چلو، ایک سے مناظرہ ہو رہا تھا کسی کا، مولانا امین اکاڑوی صاحب نے لکھا ہے، تو وہ غیر مقلد تھا لیکن فارغ تھا بالکل، تو اس نے حدیث پڑھی، رواہ مسلم کا ترجمہ کر رہے، روایت کیا اس کو ایک مسلمان نے. چلیں. ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں نماز میں کون سی دعا مانگوں، تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو. یہ بھی ثابت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی مانگنی چاہیے. کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی ساری مانگ لو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میں نے بہت اپنی جان پہ ظلم کیا، تیرے سوا گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اپنی طرف سے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر. انک انت الغفور الرحیم. چلو بھائی. وعن عامر بن سعد عن ابي رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده. رواه مسلم. حضرت عامر ابن سعد فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا نماز میں دائیں اور بائیں طرف سلام پھرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی. مکمل ایسے سلام پھرنا چاہیے کہ مقتدیوں کو رخسار کی سفیدی نظر آئے. سمجھتے ہو؟ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه. سمورہ ابن جندب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ہماری طرف رخ کر کے بیٹھتے. آپ کا معمول تھا نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا. حضرت انس فرماتے ہیں نبی دائیں طرف سے رخ پھیرتے تھے جب نمازیوں کی طرف رخ کرتے. احناف کے ہاں اس سے فجر اور عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ دوسری احادیث میں ثابت ہوتا ہے کہ نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھ کر فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے جن نمازوں کے بعد سنت موقع ہے اس میں نہیں ایسا ہوگا، اور جن میں سنت نہیں ہے اس میں ایسا ہوگا. چلیں. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں پانچوں نمازوں میں ہوگا. چلیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص شیطان کے لیے نماز میں حصہ نہ بنائے. اور کیسے حصہ نہ بنائے؟ یہ سمجھے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ دائیں طرف سے ہی رخ پھیرے گا، کیونکہ میں نے نبی کو بہت دفعہ بائیں طرف سے بھی دیکھا ہے رخ پھیرتے ہوئے. متفق علیہ حدیث. عبداللہ بن مسعود چونکہ بہت بڑے فقیہ تھے نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا ہے، ایک ایک حرکت کو. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ دائیں طرف سے نہیں بلکہ کبھی کبھار بائیں طرف سے بھی. تو کیا مطلب؟ شیطان کو موقع نہ دو. کیا مطلب؟ ایک چیز لازم نہیں ہے تو اس کو لازم نہ سمجھو، تو یہ گویا شیطان ایک بدعت کا موقع ملے گا نا، تو امام دائیں طرف سے بھی پھر سکتا ہے اور کبھی موقع ہو تو چلو لیفٹ سائڈ چھوڑ جائے. کیونکہ صوفی لوگ اس کو بہت مسلط کر لیتے ہیں، ادھر سے کیوں گھما بھائی، کہیں سے بھی گھوم جائے. زیادہ تر تو یہی معمول تھا نبی کا، دائیں طرف سے جب اٹھتے تھے تو دائیں طرف سے رخ کر کے مقتدیوں کی طرف بیٹھتے تھے. چلو بھائی. حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جب نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم چاہتے تھے کہ صف میں دائیں طرف ہم کھڑے ہوں، کیونکہ نبی پھر ہماری طرف سے رخ کر کے بیٹھتے تھے. کتنی زیادہ محبت تھی. اور حالانکہ صبح شام نبی کی زیارت کرتے تھے، لیکن ان کو یہ خواہش ہوتی تھی ہم صف میں دائیں طرف ہوں گے کہ تو نبی جو ہے نا اس طرف سے رخ کر کے مقتدیوں کی طرف بیٹھیں گے تو ہم نبی کے چہرے کو بھرپور طریقے سے دیکھ لیں گے. چلو. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جب نماز سے فارغ ہوتیں تو کھڑی ہو جاتیں اور نبی بیٹھے رہتے، اور جو بھی مرد آپ کے ساتھ نماز پڑھتے وہ بیٹھے رہتے. جب نبی کھڑے ہوتے تو پھر مرد کھڑے ہو جاتے. یعنی پردے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ پہلے خواتین کو وہ پوری صف خالی ہو جاتی، وہ اپنے گھروں کو چلی جاتی، تو راستہ
میں اختلاط نہیں ہوتا مرد اور عورت کا، اس لیے نبی انتظار کرتے. سمجھتے ہو؟ چلو بھائی الفصل الثانی. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فقلت وانا احبک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. قال فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیسے نبی تلقین کر رہے ہیں، پہلے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. نصیحت جو ہے نا، نصیحت جب کی جاتی ہے تو تمیز سے محبت کا اظہار کر کے. نبی نے کیسے اظہار کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. یار نبی کسی کو کہہ دیں تو صحابی کی کیا خوشی سے عالم ہوا ہوگا، اور انہوں نے کبھی یہ کلمات چھوڑے ہوں گے پھر. اور آج کیسے نصیحت، الو کے پٹھے تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، 3 دفعہ تیرے کو بتا چکا ہوں. نماز پڑھتا ہے سلام پھر کے ایسے ہی اڑ کے دفع ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھا مسجدوں میں بدتمیزی کہ ایک صاحب نماز پڑھ کے فوراً کھڑے ہو گئے، اس کو ڈانٹ لگائی بھائی تجھے تمیز نہیں ہے. نماز پڑھ جیسے آگ پہ بیٹھا ہوا تھا، توے پہ تیرے کو بٹھایا ہوا ہم نے یہاں پہ. 2 لفظ ذرا تمیز سے بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر کر لے پھر اٹھ جانا. یہ بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو نبی کیسے سکھا رہے ہیں، فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کبھی نہ چھوڑنا. ربی اعنی علی ذکرک، اے اللہ اپنے ذکر پر میری مدد کر، و شکرک اپنے شکر پر، یعنی تو میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں. و حسن عبادتک، اضافت الصفت الی الموصوف، یعنی عبادتک الحسن، اور تیری اچھی عبادت پر مجھے توفیق، یعنی میری مدد کر کہ میں تیری اچھی طرح سے عبادت کر سکوں. چلو بھائی چلیں زیادہ شور نہیں مارو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے اور فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یری بیاض خدہ الایمن. دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو بھی یہی الفاظ کہتے یہاں تک کہ بائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی. ہمارے نبی کا رنگ صاف تھا، سمجھتے ہو؟ تبھی صحابہ کہتے ہیں سفیدی نظر آتی. دعا میں جب آپ بہت زیادہ تضرع کرتے، ہاتھ ایسے اٹھا لیتے ہو تو صحابی کہتے ہیں بغلوں کی سفیدی نظر آتی. آپ لوگ یہ حرکت کبھی قمیض اتار کے نہ کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیا نظر آئے گا بغلوں میں. بغلوں میں کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے زمین پر ایک مزدور تھا، مزارع ہوتے ہیں نا، کسان ہوتے ہیں. تو حضرت کہتے ہیں ایک دن وہ ٹریکٹر خراب ہوا تو وہ ٹریکٹر صحیح کرنے کے لیے گیا تو ایسے بغلیں کی تو حضرت کی نظر اس کی بغلوں پہ پڑ گئی. حضرت فرماتے ہیں اتنی گندے حالات تھے کہ ایسا لگ رہا تھا اس میں جوئیں اور کیڑے مکوڑے کبڈی کھیل رہے ہیں، اتنے حساب کتاب. چلو استغفر اللہ. یہ جو بلیڈ سے بال صاف کرتے ہیں نا بغلوں کے، اس سے بال اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور جنگل بنتا ہے. نتف الابط کا حکم ہے، بغلوں کے بال نوچنے کا حکم ہے. نوچنے سے کیا ہوتا ہے، جڑیں ختم ہو جاتی ہیں، زیادہ صفائی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ چلو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی شق الایسر الی حجرتہ، آپ اپنے حجرے کی طرف بائیں طرف جایا کرتے تھے. نماز کے بعد آپ لیفٹ سائڈ پہ جاتے اپنے، کیونکہ نبی کا حجرہ بائیں طرف تھا نا، تو اکثر نماز کے بعد آپ اپنے حجرے کی طرف جاتے. چلیں. عطاء الخراسانی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس موضع میں نماز نہ پڑھے جس میں اس نے نماز پڑھائی ہے، یہاں تک کہ اٹھ جائے وہاں سے، یعنی تھوڑا سا پھر جائے. یعنی امام جہاں فرض پڑھائے عین اسی جگہ پہ نماز نہ پڑھے. بعض حضرات نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، بعض نے صحیح قرار دیا. شرعی حکم یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ امام اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک جائے. جائز ہے، بہت سارے اسلاف سے ثابت ہے اس کا جواز. تو افضل یہ ہے کہ وہاں سے تھوڑا سا سرک جائے. افضل کیوں ہے، اس کی بھی پھر وجوب بیان کرنے میں محدثین شارحین کا اختلاف ہوا ہے. بعض نے کہا کہ اس لیے کہ جتنی متعدد جگہوں پہ نماز پڑھے گا اتنے حصے گواہی دیں گے، اور راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عین اسی جگہ پہ امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو وہم ہو سکتا ہے کہ جماعت ابھی ختم نہیں ہوئی، کوئی دوسرا آ سکتا ہے نا، وہ سمجھے گا کہ شاید کچھ رکعتیں باقی ہیں. اور اس دور میں اس کا بھی امکان تھا کہ لوگ اس کو بھی فرض کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں. نبی کے دور میں تو اس کا امکان تھا نا. تابعین صحابہ کو دیکھتے بھائی وہیں فرض کے بعد وہیں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ بھی سمجھیں کہ شاید یہ بھی فرض کا حصہ ہے. تو جگہ تبدیل ہونے سے یہ تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں. چلو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پر ترغیب دیا کرتے تھے اور امام کے اٹھنے سے پہلے ان کو اٹھنے سے منع کیا کرتے تھے. اب انصراف سے کیا مراد ہے کہ ایک بعض نے کہا اس سے مراد ہے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے.
مقتدیوں کو منع کرتے تھے کہ تم سلام نہ پھیرو. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا, آدمی سمجھتے ہیں میری التحیات درود شریف دعا مکمل ہو گئی, امام صاحب پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو گئے, چلو نماز تو ہماری کمپلیٹ ہو ہی گئی, ہم پہلے سلام پھیر کے گھر چلے جاتے ہیں, امام صاحب آخر میں. اس چیز سے منع کیا حدیث میں. اس کا بھی امکان ہے کہ انصراف کا معنی نماز ختم کرنا, اور اس کا بھی امکان ہے کہ امام کے اٹھنے سے پہلے مقتدیوں کو اٹھنے کا حکم منع کرتے تھے. تو پھر کیوں منع کرتے تھے بھائی؟ اس کی وجہ جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پہلے خواتین کو جانے کی کا حکم تھا, کہ اس بات کا خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین کے ساتھ اختلاط ہو, تو پہلے خواتین نکل جائیں پھر نبی اٹھتے تھے, وہ صحابہ کو پرمیشن تھی. ورنہ فی نفسی مسئلہ یہ ہے کہ امام نے جب سلام پھیر کے نماز ختم ہو گئی تو امام اور مقتدیوں کا رابطہ ختم. سمجھتے ہو؟ الفصل الثالث عن شداد بن حسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك شكر نعمتك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, اللہم انی, نماز میں یہ دعا, اللہم انی اسالک الثبات فی الامر. ہم تو ایک ہی دعا بچپن سے پڑھتے آ رہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ دوسری دعا کی کبھی توفیق ہی نہیں ملتی ہم کو, کتنے نالائق ہیں. تو یہ باقی ساری دعائیں بھی یاد کرنے کی ہیں بھائی, کبھی کوئی دعا مانگ لے, کبھی کوئی دعا. جیسے جنازے کی ایک دعا جو بچپن میں پڑھی تھی کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا, بس یہ. حالانکہ حدیث میں کتنی اچھی اچھی اور بھی دعائیں ہیں جنازے کی جس میں میت کے لیے وہ, تو وہ بھی یاد کر لینی چاہیے کبھی کبھار. ایک ہی دعا بس وہ جو بچپن میں کتاب میں پڑھ لی تو بس وہی ہے, پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے. تو بہت ساری دعائیں ہیں جنازے کی حدیث میں, بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں, وہ بھی یاد کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر, اے اللہ امر میں ثبات یعنی شریعت کا جو معاملہ ہے اس میں تجھ سے ثابت قدمی چاہتا ہوں, والعزیمۃ علی الرشد, اور ہدایت پر تجھ سے عزیمت چاہتا ہوں, مضبوطی چاہتا ہوں ہدایت پر. واسألک شکر نعمتک, تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے اپنی نعمت کے شکر کی توفیق دے. وحسن عبادتک, اپنی عبادت, اچھی عبادت کی توفیق دے. واسألک قلبا سلیما, ایسا دل تجھ سے مانگتا ہوں جو برائیوں سے پاک ہو. ولسانا صادقا, ایسی زبان مانگتا ہوں جو سچ بولے. واسألک من خیر ما تعلم, جو بھی خیر کی چیزیں تو جانتا ہے وہ سب تجھ سے مانگتا ہوں. اور من شر ما تعلم, اعوذ بک من شر ما تعلم, جو بھی شر کی چیزیں تو جانتا ہے میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. واستغفرک لما تعلم, اور میرے گناہ جو تو جانتا ہے ان تمام گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں. بعض گناہ انسان خود نہیں جانتا, خود اس کو نہیں پتا ہوتا میں نے کیے ہیں یہ گناہ. چلیں, عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا بھائی, صلی اللہ علیہ وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد. سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے, اور سب سے بہترین ہدایت نبی کی ہدایت ہے. چلیں, وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه ثم يمين. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھرتے تلقاء وجہی, اپنے سامنے. ثم یمیل الی شقہ الایمن شیئا, پھر تھوڑا سا دائیں طرف رخ کرتے. بعض فقہا کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں 3 سلام ہیں, وہ بھی حدیث سے ثابت ہے, ایک دائیں سامنے, پھر ایک دائیں طرف, پھر ایک بائیں طرف. ان کا مستدل یہ حدیث ہے. جمہور کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ سلام سامنے پھیرنے کا مطلب سامنے سے اس کی ابتدا شروع ہوتی تھی, پھر دائیں طرف تھوڑا سا رخ کرتے, تو مطلب تھوڑے سے مراد اتنا کہ رخسان نظر آ جائے, ایسے پیچھے مکمل گھومتے نہیں تھے. تو جمہور کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے. چلیں, وعن سمرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام ونتبع. آپ کو اسلاف میں کوئی بھی قول ایسا نہیں ہے جس کی بیس کسی نہ کسی حدیث پر نہ ہو, حالانکہ ہمیں وہ لگتا ہے یہ ایسا ہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ملے گا یہ. چلیں, وعن سمرة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام ونتحاب ويسلم بعضنا على بعض. حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام پر سلام کو رد کریں. ونتحاب, رد کرے کا کیا مطلب ہے؟ امام جب السلام علیکم بولتا ہے تو ہم بھی رد کریں اور امام کو جواب دیں اس کا. لیکن امام کو جو جواب دیا جائے گا وعلیکم السلام سے نہیں دیا جائے گا, بلکہ السلام علیکم کا ریپیٹ کیا جائے گا. کیا مطلب؟ امام جب سلام پھیرتا ہے نا دائیں طرف, تو جتنے مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام, اور اس طرف جو اللہ کی مخلوق ہے سب کو سلام. تو مقتدی میں جو لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ جب دائیں طرف سلام پھیریں تو اس میں امام کی بھی نیت کریں, ان فرشتوں کی بھی نیت کریں جو یہاں حاضر ہیں, اور ان مقتدیوں کی بھی نیت کریں. تو یہ امام کو جواب دینا کہلائے گا. اور جو رائٹ سائڈ پہ مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیفٹ پہ جب سلام پھیریں گے تو اس طرف کے لوگوں میں امام کی بھی نیت کریں گے, یہ مطلب ہے. اور امام مالک کے نزدیک مقتدی 3 دفعہ سلام پھیرے گا, اس کی دلیل بھی یہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ایک سلام تو مقتدی دائیں بائیں اور ایک بیچ میں بھی ہوگا جو امام کے لیے ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو امام مالک کا مستدل یہ حدیث ہے. وَنَتَحَابَّ, اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. وَأَن يُسَلِّمَ, اور ہم احمد کے پیچھے نہ پڑیں, احمد کا مذاق نہ اڑائیں. حکم دیا نا ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں. تو وہی تو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ لوگ یہی تو کرتے ہیں. اور احمد کو بھی چاہیے ایسی باتیں نہ کرے کہ لوگ ریکارڈ لگائے, ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو W11 میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں لینڈ کروزر میں جا رہا ہوں. محبت کیسے کریں؟
نہیں بس ان کا مذاق نہ اڑائیں گے. وَأَن يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ, اور ہم میں سے بعض کو سلام کریں, یعنی نماز میں سلام کا مطلب جب ہم ادھر سلام پھیریں تو ان لوگوں کی نیت, ادھر پھیریں تو ان لوگوں کی نیت. چلو میرے بھائی, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کی نماز کے ختم ہونے کا پتہ چلتا تھا تکبیر سے. متفق علیہ حدیث. یہ حدیث بالاتفاق منسوخ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس ہو سکتا ہے ایک چیز ان کے علم میں ہو اور پھر وہ منسوخ ہو گئی ہو, ابتدائی اسلام پر محمول ہے. سمجھتے ہو؟ بعض نے کہا کہ عبداللہ بن کیونکہ نماز کے ختم ہونے کا پتہ صحابہ کو سلام سے چلتا تھا, جو متفقون علیہ صحیح حدیث ہیں ان سے پتہ چلتا ہے. تو ہو سکتا ہے اسلام کی ابتدا میں سلام نہ ہو بلکہ اللہ اکبر سے نماز ختم ہوتی ہو. اور اس حدیث کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے, وجہ اس کی یہ کہ اجماع امت کے خلاف ہے. جب حدیث اجماع امت کے خلاف ہوتی ہے تو حدیث میں تعویل کی جاتی ہے, اجماع کو نہیں چھوڑا جاتا. میں نے وزیر آباد میں دیکھا ہے کہ اہل حدیث کیا کرتے تھے, جیسے ہی نماز ختم ہوئی زور سے اللہ اکبر, تو میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں, انہوں نے یہ حدیث کا حوالہ دے دیا. تو حدیث کے حوالے ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں, لیکن تفقع بصیرت یہ مجتہدین کے پاس ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے, اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں رہا اسلاف میں. انہوں نے کہا ہم حدیث کو دیکھیں گے, جو جس کا قائل ہے ہمیں نہیں پتا, حدیث لاؤ. تو جو اتنی ساری حدیثیں سلام کے بارے میں ہیں وہ حدیثیں نہیں ہیں کیا؟ ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ سلام سے صحابہ کو پتہ چلتا تھا کہ نماز ختم ہو رہی ہے. تو امام شافعی کا میں نے ان کو حوالہ دیا, کہتے بھائی وہ منسوخ ہے. کہہ رہے ہیں کون سی, امام شافعی نے دلیل کیا دی ہے؟ تو امام شافعی اتنے بڑے محدث, وہ ظاہر اپنے زمانے میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ اسلاف کو دیکھ رہے ہیں, وہ تمام فقہا کو محدثین کو دیکھ رہے ہیں کہ سب سلام سے نماز ختم کرتے ہیں, کوئی بھی تکبیر سے نماز ختم نہیں کرتا. تو ایسی بعض حدیثیں ہیں جن پر امت میں سے کسی کا بھی عمل نہیں ہے, تو وہ حدیثیں یا تو واجب التعویل ہیں یا وہ منسوخ ہیں, کیونکہ اجماع امت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی کبھی بھی. سمجھتے ہو؟ تو ایسے ہی روایات کی بیس پہ جو ہے نا امت سے جمہور سے شذوذ اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے عبداللہ بن عباس, کیونکہ عبداللہ بن عباس تو بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت, وہ پیچھے بیٹھتے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ممکن ہے کہ جو 3 دفعہ اللہ اکبر تعلیم امت کے لیے, نماز کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے نا بھائی, 3 دفعہ استغفار 3 دفعہ اللہ اکبر, تو عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دفعہ اللہ اکبر لوگوں کی تعلیم کے لیے, بعض چیزیں سرن تھی لیکن آپ نے جہرن پڑھی ہیں نا تاکہ صحابہ کو پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں. بعض دعائیں سرن ہیں لیکن نبی نے جہرن پڑھی ہیں تاکہ صحابہ کو تعلیم ہو, تو اصل اس میں سرن ہی ہے کہ آہستہ پڑھی جائیں گی. تو ہو سکتا ہے یہ 3 دفعہ استغفار اور 3 دفعہ اللہ اکبر اس سے مراد ہو. وہ نبی نے جہرن پڑھی ہو. عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے, وہ یہ سمجھے کہ یعنی وہ اس سے سمجھتے تھے کہ بھئی نماز کمپلیٹ ختم ہو گئی ہے. تو یا تو یہ واجب التعویل ہے یا یہ حدیث منسوخ ہے, کیونکہ اس کے خلاف اجماع ہے. امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ نماز کے بعد زور زور سے تکبیرات پڑھی جائیں گی سوائے تکبیرات تشریق میں. سمجھتے ہو؟ تکبیرات تشریق جو ہوتی ہے نا ایام تشریق میں, وہ جہرن ہے, اس کے علاوہ جہر نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اتنی دیر نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے, پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ حدیث ہمارے جو بر صغیر کے علماء ہیں نا, جو کہتے ہیں جن نمازوں کے بعد سنتیں ان میں صرف اتنی دیر توقف کرنا چاہیے, اس کے بعد سنت وصول ہونا چاہیے, ان کی سب سے مضبوط دلیل ہے صحیح مسلم کی. چلیں. حضرت ثوبان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے 3 دفعہ استغفار پڑھتے اور فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رواہ مسلم. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ پہلے بھی گزر چکی ہے. ہر فرض نماز سے مراد وہ یہ اعتراض ہے ان نمازوں سے جو فرض نہیں ہے, جیسے اشراق ہے, تہجد ہے, اوابین ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً متصل بات. ہمارے نزدیک اس سے مراد ہے کہ فرض نماز اپنی مکملات کے بعد, سنت مؤکدہ بھی تو تکمیل فرض کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے نا, تاکہ دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جائے. اس سے پہلے حدیث ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بغیر بیٹھتے تھے حضرت عائشہ سے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعائیں بھی پڑھتے تھے فرض کے بعد. تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں میں تعارض نہیں ہے. فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بغیر بیٹھتے تھے اور سنتوں کے بعد یہ طویل اذکار کیا کرتے تھے. چلیں, یہ بتا دیا نا, لا ينفع, کسی کوشش والے کی کوشش فائدہ نہیں پہنچائے گی اللہ کے بغیر. من کا مطلب آپ سے, یعنی آپ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اس نقصان سے بچا کر کسی صاحب منصب کی کوشش فائدہ نہیں پہنچا سکتی.
کلو صلاۃ مکتوبۃ سے مراد ہے صلاۃ مکتوبہ لیکن اپنے مکملات کے ساتھ. چلو وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته يقول بصوته الاعلى. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کہیں بھی ثابت ہے. اتنی ساری حدیثیں آ رہی, کوئی ایک بھی حدیث آئی ہے آپ بتاؤ جس میں ذکر ہو کہ نبی نماز کے بعد بیٹھتے تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے, صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے, پھر جب نبی ہاتھ گراتے تو صحابہ بھی ہاتھ گراتے. پوری امت تو نہیں کر رہی, صرف انڈیا پاکستان میں ہو رہا ہے یہ, باقی کہیں بھی نہیں ہو رہا. نبی اونچی آواز سے یہ ذکر اس لیے کرتے تھے تاکہ صحابہ کو تعلیم ہو, ورنہ ذکر میں اصل کیا ہے, اخفا ہے. اونچی آواز سے نمازوں کے بعد یہ ذکر جائز نہیں ہے. چلو جی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. وہ کیا کلمات تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور بالکل ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس میں انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے, نہ آنکھیں کام کر رہی نہ دماغ کام کر رہا ہو جاتا ہے نا, ایسی عمر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر, دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. رواہ البخاری. چلیں اللہ کی پناہ مانگنا ان چیزوں سے, نہیں کچھ نہیں ہوتا, اردو اپنے حساب سے ترجمہ کرتی ہے, ہر زبان کا نا اپنے حساب سے ہوتا ہے, صحیح ہے نا. اللہ کی جو ایک پناہ ہے نا وہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, اور کس چیز سے؟ ان چیزوں کے شر سے. چلیں بہت زبردست حدیث ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مہاجرین میں جو غریب مہاجر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم, جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو بہت اونچے اونچے درجات لے گئے اور عیش کی نعمتیں لے گئے, ہمیشہ کی نعمتیں, یعنی وہ جنت میں ہم سے آگے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا کیسے؟ تو ان صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یصلون کما نصلی, جیسے جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اتنی وہ پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم, جتنے روزے ہم رکھتے ہیں اتنے ہی وہ بھی رکھتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ, وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں, ہم تو لیتے ہیں صدقہ, ہم تو غریب ہیں. وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ, وہ غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے ہیں. اسلام نے غلامی کو پھیلایا نہیں ہے, غلامی کو ختم کیا. غلامی تو ہر دور, اس دور میں پوری دنیا میں رائج تھی, سمجھتے ہو. کہ آج کل ملحد لوگ بہت الزام لگاتے ہیں باندیوں کا نظام, وہ تو پہلے سے تھا. اسلام نے پہلی دفعہ ان کی آزادی کے نظام کو متعارف کروایا ہے کہ غلام صرف بنتا نہیں, آزاد بھی ہوتا ہے. تو مالدار صحابہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں, ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے, ہوتے ہی نہیں ہمارے پاس غلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم, میں ایسی چیزیں تمہیں نہ بتاؤں جو تم سے دین میں سبقت لے گئے ہیں, یعنی ان اعمال میں, تو تم وہ کرو گے تو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے. وتسبقون به من بعدکم, اور جو تمہارے بعد آنے والے لوگ ہیں ان سے بھی تم آگے نکل جاؤ گے. ولا يكون احد افضل منکم, پھر تم سے کوئی بھی افضل نہیں ہو سکے گا. الا من صنع مثل ما صنعتم, ہاں وہی افضل ہوگا جو وہی اعمال کر لے جو تم کر رہے ہو. قالوا بلا, فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبور كل صلاة 33 مرہ, تم اللہ کی حمد و ثنا کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھا کرو. تو قال ابو صالح راوی حدیث کے کہتے ہیں فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ وقت کے بعد وہ مہاجر جو غریب صحابی تھے دوبارہ آئے نبی کے پاس اور عرض کیا یا رسول اللہ سمع اخواننا اہل الاموال, جو مالدار لوگ تھے ہمارے بھائی, انہوں نے بھی یہ باتیں سن لی ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا. ففعلوا مثل, وہ بھی یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں, سمجھتے ہو, وہ بھی یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں. صحابہ کیسے حریص تھے نیکی پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتے اللہ عطا کرتا ہے. متفق علیہ, بخاری مسلم کی حدیث. سمجھتے ہو بھائی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مالدار عبادت گزار بھی ہو اور صدقہ خیرات بھی کر رہا ہو وہ قیامت میں غریبوں سے آگے ہوگا, کیونکہ غریب صرف عبادت کرے گا, وہ اس نوعیت کے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. اب سوال پیدا ہوتے ہیں غریب تو بیچارہ دنیا میں بھی پٹ رہا ہے, آخرت میں بھی پٹے گا, پیچھے رہ جائے گا, تو کیا فائدہ ایسے غربت کا. اس کا جواب دوسری حدیث میں ہے کہ ایسے مالدار مارکیٹ میں بہت شارٹ ہیں, سمجھتے ہو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے میں نے جنت میں غریبوں کی اکثریت دیکھی ہے, مالدار جنت میں شارٹ ہوں گے. وجہ اس کی ہے کہ جب دولت آتی ہے نا تو اتنے نیک بننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ عبادت میں بھی آگے, صدقات و خیرات میں بھی آگے. عیاشی زیادہ ہوتی ہے, زیادہ تر شراب پیتے ہیں مالدار, غریب لوگ وہ سگریٹ ہی پیتے, وہ شراب کہاں سے پیتے, پیسے ہی نہیں ہوتے. کیا خیال ہے, ہمارا ایک کلاس فیلو تھا, وہ سگریٹ, پان, گٹکا, نسوار ہر چیزیں کھاتا تھا. آہستہ آہستہ اس نے ساری چیزیں چھوڑ دی, صرف ایک نسوار پہ آ گیا.
میں نے کہا کس نے تبلیغ میں وقت لگایا؟ کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے، کیا کریں یار. کہہ رہے صرف نسوار کے پیسوں میں مجبوراً نسوار پہ آ گیا ہوں. پہلے گٹکے بھی جب ہوتے تو کھا لے تو ورنہ نہیں. تو یہ غربت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آزمائش کم ہے نا، تو اس غریب زیادہ جنت میں جائیں گے، سمجھتے ہو. چلو بھائی وہ ایک روایت میں 33 دفعہ، ایک روایت میں 10 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی ہے. تو جب وقت کم ہو تو 10 دفعہ پڑھ لے، پراپر ٹائم ہو تو 33 دفعہ پڑھنا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تسبیحات کی کتنی فضیلت ہے. نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی. چلیں حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معقبات، معقبات کا مطلب نمازوں کے بعد آنے والی چیزیں، لا یخیب قائلہن او قال فاعلہن، ان کلمات کا پڑھنے والا کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوگا ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد. وہ فرمایا 33 تسبیحۃ، 33 دفعہ تسبیح، 33 دفعہ تحمید اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. چلو بھائی ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. فذلک 99، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا تو یہ 99 بن جائیں گے. وقال تمام المئہ، اور 100 کا عدد کیسے پورے کرے گا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ الفاظ ایک دفعہ پڑھ لے تو یہ 100 کا عدد پورا ہو جائے گا. غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. چلو بھائی فصل ثانی ہو گئی. چلو بھائی